تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، وہ دعا کرتے جا رہے تھے، میں ان کی دعا پر آمین کہتا جا رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دعا کیا تھی؟ وہ 3 کلمات کیا تھے کہ جن پر آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام نے پہلی دعا یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی، اسم مبارک لیا جائے اور اسے سن کر وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ فرما دیں آمین، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ ایک مرتبہ کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے دوسرے زینے پر درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس شخص کو اللہ تعالی بوڑھے والدین عطا فرمائے اور اس کی خدمت، ان والدین کی خدمت نہ کر کے بندہ جنت کو حاصل نہ کرے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ آمین فرما دیں، تو میں نے کہا آمین۔ یعنی جو بندہ والدین کی خدمت نہیں کرے گا، ہلاکت اس در مصطفیٰ سے آ رہی ہے، اس ہلاکت سے بچنا چاہیے۔ دعا کرنے والی ذات جبرائیل امین، آمین کہنے والی ذات رحمت للعالمین، اور قبول کرنے والی ذات رب العالمین۔ تو دعا کی قبولیت میں تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کو پائے اور اس رمضان میں عبادت کر کے، روزے رکھ کر اللہ تعالی کی رضا کو حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے روزے رکھے ہی نہیں، اس نے عبادت کی ہی نہیں، نمازوں کی طرف آیا ہی نہیں ہے، اس بندے نے تو ہلاک ہونا ہی ہے۔ کہ جو بندہ رمضان کو پائے اور عبادت نہ کرے، جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جو روزے رکھ کر بھی، عبادت کر کے بھی جنت کو حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ رمضان صرف عبادت کو رکھنا نہیں، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ روزہ رکھ کے وہ ماحول نہیں بنانا جو پورا سال ہمارا بنا ہوتا ہے، نہیں، اس روزے کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے، رمضان کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو جھوٹ سے پرہیز کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی، اپنے گفتار کی حفاظت کرو، تاکہ روزے کی عظمت میں، اس کے مراتب میں کوئی فرق نہ آئے، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ فلاں بن فلاں شخص نے میرا احترام کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے احترام کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما، اور جو اس کا احترام نہیں کرتا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر، یا اللہ اس بندے نے میرا ادب نہیں کیا، میرا احترام نہیں کیا، یہ جس لائق ہے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ فرما۔ تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے لیکن عبادت نہ کرے، روزے نہ رکھے، اللہ کی رضا کو حاصل نہ کرے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کو تم جس طرح گزارو گے، پورے سال اس مہینے کے اثرات تم پر ظاہر ہوں گے۔ اس مہینے میں سستی کی ہے، پورا سال سست رہو گے۔
ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے، جیسا اس مہینے کو تم نے گزارا ہے سارا سال اگلے رمضان تک تمہیں وہی اثرات ملتے رہیں گے۔ اس مہینے میں تم عبادت کی طرف آئے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف آئے ہو، تو تمہیں چند ایام بعد، ایک ماہ بعد کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا، استغفار کی توفیق دے گا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے گا۔ اسی وجہ سے اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو بھی فرض کیا ہوا ہے، صدقہ فطر کو بھی فرض کیا ہوا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی سلامتی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب کا نام ہے، غیب پہ ایمان لانے کا نام، اور صرف لانے کا نام نہیں، اس کو پختہ کرنے کا نام ہے۔